یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا کہ خدا نے کیا لکھا ہے؟ خدا نے بہت سی چیزیں طے کر دیں، مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، میری کیا شکل و صورت ہوگی، میرے والدین کون ہوں گے، یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں، ان میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جو طے اس طرح کی گئی ہیں کہ آدمی اگر ایفرٹ کرے گا تو اس کو ملیں گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ یعنی پوری بات جو لکھی گئی ہے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے کیا لکھا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا دے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ ہم ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں، ایک غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی دور دراز جنگل میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بہت متمدن شہر میں پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی غیر معمولی شکل و صورت لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خدا کے فیصلے سے ہوتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں ہم میں سے کوئی شخص بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے، یہ طے شدہ حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ایفرٹ سے، اسٹرگل سے، کوشش سے، جد و جہد سے متعلق کر دی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ طے کر دیا ہے کہ اس آدمی کو مجھے کوئی رزق دینا ہے تو پوری بات لکھی ہوئی یہ ہے کہ یہ صبح اٹھے گا، منہ ہاتھ دھوئے گا، دفتر جائے گا، دکان پر بیٹھے گا تو دے دوں گا، نہیں جائے گا تو نہیں دوں گا، وہ پوری بات ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مانگنے سے متعلق کر دیا، یعنی میرا بندہ اگر چاہے گا مجھ سے درخواست کرے گا تو دے دوں گا، نہیں درخواست کرے گا تو نہیں دوں گا۔ تو دعا بھی ناگزیر ہے، جد و جہد بھی ناگزیر ہے۔ یعنی جو کچھ خدا نے دینا ہے اس کے تین حصے ہیں، ایک وہ جو ہر حال میں دے گا، ایک وہ جو ایفرٹ کے ساتھ متعلق ہے، آپ جد و جہد کریں گے تو دے گا، اور ایک وہ کہ جو آپ مانگیں گے تو دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک سادہ سی مثال سے میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے ہاں ملازمت دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی یہ تنخواہ طے کر دی گئی ہے، یہ مکان کا کرایہ ہے، یہ چیزیں اس کو ملیں گی، لیکن اگر یہ فلاں موقع پر اپنی کوئی ضرورت بیان کرے گا تو تب ہم دے دیں گے اس کو۔ تو ہم بھی دنیا میں یہ معاملات کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے ساتھ یہ تینوں طرح کے معاملات کیے ہیں، کچھ چیزیں دے دی ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ شرط عائد کر دی ہے کہ آپ محنت کریں گے، آپ نکلیں گے، آپ ایفرٹ کریں گے تو ملیں گی، ورنہ نہیں ملیں گی، اور کچھ چیزیں آپ کی دعا اور آپ کے مانگنے پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ بندہ مانگتا ہے مل جائیں گی، نہیں مانگے گا نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے دعا تو جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آدمی کو ایک تسمہ بھی اگر اس کا ٹوٹ گیا ہے اور بازار سے لینے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز بغیر مانگے مل جانی ہے اور کون سی چیز مانگنے کے بعد ہی مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری بات کہی ہے وہ یہ